اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون۔ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا اور لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین اور نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے، یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ ان دو آیات جڑیاں ہیں یہ اس دن عرض کیتا ہے کہ پہلیاں جڑیاں 5 آیات ہیں سورت بقرہ نیاں وہ ایمان والے نے متعلق ہیں اور ایمان والے نے اللہ تعالیٰ صفات بیان کی تھے، اور بات اس تو بعد نہیں جڑیاں 2 آیات ہیں ان کفار نے متعلق ہیں۔ پہلی آیت ہے کہ جنہاں لوگاں کفر اختیار کیتا اور اللہ نے علم ہے کہ انہاں کفر نہیں چھوڑنا، تو انہاں واسطے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تسی نہ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ انہاں ایمان نہیں آننا۔ آج نہیں آیت ہے اللہ تعالیٰ فرمانے پہن کہ اللہ تعالیٰ انہاں کافرہ نے دلاں تے اور انہاں نے کناں تے اللہ تعالیٰ مہر لا دیتی، دل سیدھی گل سوچینے نہیں اور کن جڑے وہ سیدھی گل سننے نہیں، وعلی ابصارہم غشاوۃ اور انہاں نے اکھیاں تے پردہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور انہاں لوگاں واسطے بہت بڑا عذاب ہے آخرت وچ۔ اس آیت تے ایک چھوٹا جا آدمی نے ذہن وچ اشکال یا اعتراض آ سکنا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کافراں نے دلاں تے پہلے ہی مہر لا دیتی اور انہوں نے کناں تے بھی مہر لا دیتی اور انہوں نے اکھیاں تے بھی اللہ تعالیٰ پردہ پا دیتا، تو وقت انہوں نے ایمان قبول نہ کرنا اس انہوں نے تو کوئی قصور نہیں، تو اللہ تعالیٰ انہوں نے اگر مہر نہ لاوانا تو انہوں ہدایت قبول کر گنا نہ، تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید خود بیان فرما دیتا کہ بھئی انہوں نے اسا دلاں تے بھی مہر لا دیتی، انہوں نے کناں تے بھی مہر لا دیتی اور انہوں نے اکھیاں تے بھی اسا پردے پا دیتے ہیں، تو وقت ایمان نے تو سارے راستے اللہ آپ بند کر دیتے ہیں، تو ان ایمان کتوں ہونے سے؟ تو اس ای آیت یا اس قسم کی آیات قرآن مجید جتھی بھی آون انہوں نے مطلب سمجھ گئنا کہ قرآن مجید اس قسم کی آیتاں اور بھی آون جن کو ایک جگہ فرمایا یضل بہ من یشاء ویہدی بہ من یشاء، اللہ اسی قرآن نے ذریعے بہت سارے لوگاں ہدایت دینے اور بہت سارے لوگاں گمراہ کر دینے، تو قرآن تو لوگاں ہدایت ملنے، قرآن تو لوگ گمراہ نہیں ہونے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے پہن کہ کئی لوگ قرآن تو بھی گمراہ ہو سن، یعنی ان دلیل قرآن ہی بنائے سن اور قرآن چو ہی مسئلے کڑھے سن، لیکن بہت ساری حدیث نے انکار کرنا پوسی، بہت سارے مسلمات نے انکار کرنا پوسی، اور اے جے اہل قرآن دنیا تے آج بھی موجود ہیں جنہاں عقیدہ اور نظریہ ہی ہوئے کہ حدیثاں میں بڑا اختلاف ہے جی، ایک ہی حدیث ہے ایک گل آنی، دوئی حدیثاں دوئی گل آنی، اور ان ساریاں ذنی چیزاں کتی شے تے قرآن ہے، بس قرآن نب گنو کہیں ہوری شے نہیں لوڑ ہی نہیں، تو یہ مولویاں نے اختلاف تو بھی بچ ویسو تو جھگڑیں تو بھی بچ ویسو، تو ان قرآن نب کے بیٹھے، تو ان قرآن مجید تو ظاہر سارا دین موجود نہیں، قرآن مجید بہت ساری چیزیں نہیں تفصیلات موجود کوئی نہیں، حتیٰ کہ نماز جڑا اسلام نہ بنیادی رکن ہے اس لیے تفصیلات کوئی نہیں،
زکوٰۃ نہیں کوئی تفصیل قرآن مجید وچ کوئی نہیں. ہاں جی روزے نے متعلق بہت تھوڑے جہے مسائل ہیں جڑے اللہ تعالیٰ قرآن مجید وچ بیان کیتے ہیں، اس تو علاوہ کوئی تفصیلات کوئی نہیں. تو جتنی بھی دین کی بنیادی چیزاں انہوں نے متعلق قرآن مجید تو صرف اشارات ہیں یا بہت مختصر حکم ہے. تو بس بندہ پورے دین نے انکار کر دے تو لوگ جڑے قرآن نب کے باقی ساریاں چیزوں نے انکار کی بیٹھے ہیں تو ان گمراہ ہوئے پہ. تو اس قسم نے آیات کہ قرآن نے ذریعے ہدایت بھی ملنی اور قرآن نے ذریعے بندہ گمراہ بھی ہونا، اللہ مور لا دینے، اللہ پردے پا دیتے ہیں. تو اس سے متعلق کی گل ذہن وچ رکھنی کہ قرآن مجید خود ہکی جائی تے اگر کوئی گل مجمل بیان کرے نا تو دوئی جائی تے اس نے تفصیل بیان کر دینا. اس تو تفسیر نہیں اصول ہے کہ قرآن مجید نے تفسیراں پڑھنے واسطے سب تو پہلے قرآن نے تفسیر قرآن وچوں کیتی ونجے. اگر اتھوں نہ ملے تو وت حدیث ہے کہ قرآن نے اس آیت نے متعلق اگر حدیث وچ کوئی جملہ موجود ہے تو وہ اس آیت نے تفسیر ہے، اور اگر حدیث وچ بھی نہیں تو وت حضرات صحابہ اکرام اور تابعین ان پہلے لوگ ہیں جنہوں کو پوچھا ویسے کہ قرآن نے اس آیت نے کیا مطلب ہے. تو سب تو پہلے قرآن نہ خود مفسر ہے. تو ختم اللہ علی قلوبہم یا اس قسم کی جڑی آیات ہیں انہوں نے تفسیر خود قرآن مجید موجود ہے، اور وہ تفسیر سورت حامیم فصلت اس نے شروع نہیں آیات ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ حامیم تو سورہ شروع ہونے اسے 24 سپارے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. اس اگے ایک آیت ہے کہ کفار قرآن مجید اور ہدایت دیا گلاں سن کے آکھنے کہ اسی کے ایمان انا جی سڈے تا قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فعمل اننا عاملون. کہ سڈے دل جڑے نا ان غلاف وچ بندن، سڈے دل تو سنی گل مننے واسطے تیار ہی نہیں. وفی آذاننا وقر اور سڈے کانے پہلی اسا ڈھکنے چاڑے وین. بعض لوگ تو عملی طور تے ڈھکنا چڑھے کنا تے روئی پانے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گل غلطی نہ بھی سڈے کنے نہ پوے. تو انہوں نے وفی آذاننا وقر اسا اپنے کنا وچ پہلے ڈھکنے چاڑے وین تاکہ تسانی گل اساں پہنچے. ومن بیننا و بینک حجاب اے نبی اسا تسانے اور اپنے درمیان پردے پائے وین، لہذا تسی الگ اسی الگ. یا اور اگر اپنی زبان چاہنے ہو تو ادھر تم ادھر ہم، ہاں جی تسی ادھے وکھرے ہو اسی ادھے وکھرے. تو انہاں پہلے خود ای دعویٰ کیتا کہ سڑے کرنا میں پردے ہیں، سڑے دل غلافاں میں بندن، سڑے اور تسانے درمیان دیواران، انہاں دیواراں کی وجہ تو اسی تسانے کوئی گل سننے واسطے تیار نہ. تو جس وقت انہاں خود اپنی دیوار اور اپنے پردے نا ذکر کیتا تو اللہ تعالیٰ فرمانے پین کہ سڈا بھی قانون یہ کہ نولی ہی ما تولا، جڑے بندہ پکی کنڈ کر دے نا تو بات اسی اساں ادھی ہی ٹور دینے جدی وہ ٹرنا پہ ہونا. تو یعنی پہلے غلط رائے تھے بندہ آپ ٹرنا بھی ہوئے اور اپنے واسطے غلط راستے نا انتخاب بھی کرے نا، اس انتخاب تو بعد اللہ تعالیٰ بھی اساں ادھے کھلا چھوڑ دینے. بس ٹھیک ہے بھائی تو اگر اسی رائے تھے وہینا تو بے شک لگا وائن. تو ہوں پہلی غلطی اللہ پہلی دفعہ مور نہیں لا دیتی کہ پہلے دھڑی اللہ مور لا دیتی پردے پا دیتے ہیں. اگر اللہ پہلے دن کافراں تے پردے پاونا اور مور لاونا تو اللہ تعالیٰ نبیاں ہی نہ منجنا. تو انبیاء بھیجنے ہی اس تو کہ انہاں ایمان انہاں کفاراں بھی دعویٰ دیون اور انہاں اللہ تعالیٰ نے طرف بلاون تاکہ انہاں ہدایت قبول کرن. لیکن جس وقت کافر اپنے کفر تے راضی ہو ونجے، اپنے کفر تے ڈٹ ونجے، اپنے کفر تے کھڑو ونجے تو بعد اللہ تعالیٰ بھی اساں ادھے ہی ٹور دینے. نولی ہی ما تولا جدی اوینا پہ ہونا اسی اساں ادھے ہی ٹور دینے. فلما دوئی جائی تے فرمایا فلما زاغو جس وقت ان آپ ٹیڑے ہوئے تو ازاغ اللہ قلوبہم اللہ انہوں نے دل ٹیڑے کر دیتے. یعنی اساں پہلے انہوں نے دل ٹیڑے نہیں کیتے. فلما زاغو جڑے انہوں غلط راستے نہ خود انتخاب کیتا تو ازاغ اللہ قلوبہم اساں انہوں نے دل پکے گمراہی والے پلے پھیر دیتے ہیں.
پہلے ان پھیرین وات اسا بھی پھیر دیتے. پتہ نہیں کوئی گل سمجھ آئے کہ نہیں آئی. تو اللہ مور لانین آخرت ون کے جڑے بھی تکینین بھائی ہوں کفر پکا ضدی ہو گیا اور ایسا ہوں کوئی گل سمجھ نہیں آنی پئی تو اللہ بھی مور لا دین کہ ٹھیک ہے وہ جس رائے تے تو وہنا چاہنا اس رائے تے لگا ون. اسا تو نبی سمجھاونے واسطے بھیج دیتے ہیں, ہدایت نے سامان بھی دے دیتے ہیں, راستے بھی تکا دیتے ہیں, قرآن بھی تکا دیتا, نبی بھی تکا دیتا. اس تو بعد اگر ہوں تو ایمان نہیں آنے نا تو سڈے کو ایمان آنے واسطے زبردستی تو اسا کرنی نہیں اس دنیا تے, کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے. اگر اسی زبردستی سارا کلمہ پڑھا چھڑا تو بس مقصد ہی فوت ہوا نا وت اسی سارا پہلے ہی فرشتہ بڑھا چھڑا. انسان بڑھائے اس تو کہ وہ آپ نیکی تے ٹرنا یا گناہ تے ٹرنا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اسا نظام ہے جا رکھنا کہ جس نہ دل کرے تو وہ مومن بن کے رہے, جس نہ دل کرے تو وہ کافر بن کے رہے. امتحان تاں ہی ہو سکنا. نہیں تو قرآن بہت ساری جائیں تو اللہ فرمانے پہن کان الناس امتن واحدتن. ابتدائی زمانے میں ساری امت ایک ہی, سارے لوگ عقیدہ توحید تے ہے, کوئی شرک نہیں ہے, کوئی بت پرستی نہیں ہے. لیکن بعد جس وقت تھوڑا جا عرصہ گزر گیا حضرت آدم علیہ السلام تو بعد تو وقت انہوں نے اختلافات بھی ہون لگ پے, وہ شرک بھی آ گیا, وہ بدعت بھی آ گئی, وہ بے دینی بھی آ گئی اور اللہ کی نافرمانیاں بھی آ گئی ہیں. تاں ہی دنیا دارالامتحان بنائی گئی. تو یہ جتنیاں بھی آیات ہیں جنہاں وچ آوے کہ اللہ مور لا دیتی, اللہ انہوں نے بوئے بند کر دیتے ہیں, اللہ انہوں تو جناب اپنی ہدایت نے راستے موڑ کے دیں, تو اس نے یہ مطلب ہو سی کہ پہلے انہاں اپنے واسطے ہدایت نے خلاف دوسرا راستہ پسند کیتا, جڑے ان اس رائے تے ٹرین تو اللہ تعالیٰ بھی انہاں ڈنگا کر دیتا. پہلے انہاں آپ ڈنگے ہوئے, پہلے غلط رائے تے انہاں آپ ٹرین, پہلے پٹھا انتخاب انہاں نہ اپنا. تو اس نہ اللہ تعالیٰ تے ذکر فرمانے پہن کہ فمن ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ تعالیٰ انہوں نے دلہ تے مور لا دیتی, اور والا سمعہم, اور انہوں نے کنت بھی مور لا دیتی, والا ابصارہم غشاوۃ, اور انہوں نے اکھیاں ہوتے اللہ تعالیٰ پردے پا دیتے. کن اور دل ان ایسیاں چیزاں جنہاں تے مور ان لفظی ٹھوکنا ہے کہ دل تے بھی مور لگ گئی اور زبان تے بھی مور لگ گئی کنہ تے, اور اکھیاں جڑیاں انہاں آگے چونکہ پردہ آ وجے تو انہوں نے نظر اور ہر شے ختم ہو وینی, تو اکھیاں واسطے اللہ تعالیٰ پردے نہ لفظ استعمال کیتا کہ نہ تے اکھیاں تے پردہ, جس کی وجہ تو ان ہدایت قبول نہیں کریں. تو جڑے کافر اتھوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم آکھن کہ اگر آسمان تے تسی سیڑھی لاؤ اور اس سیڑھی تے تسی ونجو بات آسمانہ تو اسی آپ تو ساتھ تکاں کہ تسی تھلے مڑنے پہ ہو تو کتاب بھی چاہیے آنے ہو تے نال فرشتے بھی نازل ہوون اور انہاں آکھن کی کتاب آسمانہ تو ہی آئی تو اسا وقت بھی تو ساتھ ایمان نہیں آن. تو جڑا کافر اس حد تے پہنچ گیا اس واسطے اللہ تعالیٰ پہنن کہ ختم اللہ علی قلوبہم, انہاں لوگوں تے اسا مورا لائیاں. اور جڑے اس حد تک نہیں پہنچے انہاں اللہ تعالیٰ ہدایت آج بھی دینے پہن اور قیامت تک جا کافراں بھی ہدایت ملنی رہا. جڑے ضدی اور ہٹ دھرمن انہاں اللہ وعد اپنی ضد اور ہٹ دھرمی وچ ہمیشہ واسطے پا دینے کہ ٹھیک ہے اگر تو اس رائے تے رونا تو بے شک اسی طرح. تو یہ مطلب ہے اس آیت نا اللہ پہلے دن مور نہیں لینے بلکہ پہلے کفار خود اپنے واسطے مور والا راستہ انتخاب کریں, اس انتخاب تے وقت اللہ تعالیٰ انہاں اسی مصیبت گرفتار کر دیں. اگلی آیت منافقین نہ ذکر ہے بلکہ اگلی 13 آیات پورے رکوعے وچ اللہ تعالیٰ منافقین نہ ذکر کیتا. منافق وہ ہونا کہ جڑا زبان تو تا ایمان نہ اقرار کرے لیکن دلے تو اس نہ منکر ہوئے اور اس نے انکار کرے. تو یہ دوغلا ہونا کہ اندروں اور باروں اور اس تو ایسا منافق آکھا ہے. منافق نہیں ہے دو قسمان, ایک ہونا عقیدے نہ منافق, ایک منافق عملی منافق کہ وہ عقیدہ تن تے منافق نہیں لیکن عمل اس نے تے کم انہاں جڑے منافقہ نے ہونے چاہیے یا منافقہ نے ہونے تو اساں آکھا ہے نا منافق عملی. ایک منافق اعتقادی کہ عقیدہ تن منافق ہے. تو عقیدہ تن جڑا منافق ہو سی وہ در حقیقت کافر ہی ہوئے لیکن صرف اپنے ایمان نہ اظہار کرے نہ ایمان والے نے سامنے. لیکن یہ جڑا عقیدے نہ منافق ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے تک کیا ہے
اس تو بعد علماء لکھا کہ ہن کوئی منافق عقیدے والا منافق کوئی نہیں، اگر کوئی عقیدے نہ منافق ہو سی تو اساں بھی کافر ہی آکھے ہوئے سی۔ ہن دو یمن، یا مومن یا کافر، کیونکہ کئی نہ منافق ہونا ای وہی نے ذریعے پتہ لگ سکنا۔ اسی کئی بندے نہ آکھ سکنے بے تو اتو تو کلمہ پڑھا ہوا تے تو اتو تو مومن ہے وچو تو کافر ہے۔ اساں کوئی اختیار سڈے سامنے اگر بندہ چٹا کوڑ مار کے بھی کلمہ پڑھ گئے نے تو اساں حکم ہے کہ اس نے کلمہ قبول کر گئے، چاہے دس نہ بھی پہ ہوئے کہ اس نے کلمہ پڑھنے نے پیچھے ہو مجبوری ای زنانی بچاونا چاہنا، ای اولاد بچاونا چاہنا، ای جائیداد بچاونا چاہنا، اساں کوئی اختیار نہیں کہ اسی کہیں دے فتوہ لواں۔ اس جس نیت نہ بھی کلمہ پڑھا اساں حکم ہے کہ تسی قبول کر گئے نو، میں جانا تے میرا بندہ جانا۔ اس تو صحابہ حضرت اسامہ بن زید ایک جنگ اچ گئے اور تلوار چاہیے کہ اس تے بکریاں چراونے والے چروائے تھے، وہ دیہات شہر تو باہر وطن ہے، اس جو انہاں تک ہے نا مسلمانہ تو اس اچھا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول، انہاں وقت بھی اساں قتل کر دیتا، اور قتل اسی تو کیتا کہ اس چھڑیاں تلواراں تک کے کلمہ پڑھا، ای ساری بستی کافرہ نہیں، ای مومن تو کتھوں آ گیا، تو اس صرف اپنی جان بچاونے واسطے ای کلمہ پڑھا، حضرت اسامہ قتل کر دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت گئے اور یہ گل دسی تو آپ بار بار حضرت اسامہ ایک گل فرمائی، اور اتنی دفعہ فرمائی کہ حضرت اسامہ فرمانے میری تمنا ہون لگ پئی کہ اے کاش میری ماؤ ماں جائے ہی نہ ہویا، میں ہی کے کر آیا۔ آپ ایک جملہ بار بار فرمایا کہ اسامہ ہلا شققت عن قلبی یا ہلا شققت قلبہ، اے اسامہ کیا تو اس نے دل چیر کے ویکھ گدے ہے کہ یہ اتو پہ پڑھنا دے وچو نہیں پہ پڑھنا۔ اور ایک اور صحابی نہ واقعہ پیش آتا، آپ فرمایا تو اگر وہ قیامت ڈھڑے لا الہ الا اللہ گھن کے آ گیا اللہ نی بارگاہ ویچ تو اسے قتل نہ کے جواب دے سکتے، تو ان کو کے جواب ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد منافقین ختم ہو گئے، کیونکہ وہی نے ذریعے اللہ ہی حضور دس سکنے ہے کہ ہی منافق نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف کئی منافق نہیں قرار دیتے، اس تو بہت سارے منافق بعد مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات نے وقت 12 منافقین نے نا حضرت حذیفہ بن یمان نے دسے کہ ان 12 بندے اجے بھی منافقن۔ اس تو علماء لکھنا حضور نے وفات تو بعد ان 12 منافق ہے جڑے اپنے نفاق تے قائم رہن۔ تب منافق چونکہ دل نہ معاملہ نفاق تا عقیدے والا جڑا منافق ہے یہ ہن قیامت تک کہیں پتہ نہیں لگ سکنا کہ بندہ اتو کلمہ پڑھنا پیا یا وچوں پڑھنا پیا، لہذا جیڑا بھی کلمہ پڑھ سی جس نیت نہ بھی مسلمانہ حکم ہے کہ اس نے کلمہ قبول کر گئے، باقی اس نے اندر نہ معاملہ اللہ نے حوالے کر۔ تا عقیدے والا منافق تو دنیا تے کوئی نہیں، لیکن عملی منافق قیامت تک ٹکے رہا سا۔ اور عملی منافق ہو رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق نے علامت بیان فرمایا اذا وعدہ اخلفا، وعدہ کرے سی تو وعدہ خلاف ورزی کرے سی، وعدہ کر کے خلاف ورزی کرنا یہ مومن نے علامت نہیں، منافق نہیں علامت۔ اذا تمہیں نہ خانہ، اگر تسی اس کو امانت رکھ سو تو وہ تسانی امانت خیانت کرے سی، اور اذا حدثا فجرا یا کذبا، جس وقت گل کرے سی تب فسق و فجور نہیں گلاں کرے سی، منہ چو گندے لفظ کڈے سی، اور گل کرے سی تو جھوٹی کرے سی، یعنی فاجر گناہ نہیں گلاں منہ چو کڈنا، جھوٹ ابھرنا، امانت خیانت کرنی، اور اگر امانت رکھو تو اسے خیانت، تو ای منافق نیا علامتان۔ تو ان اگر کہیں میں ہک کے تو بندہ اساں ای تا آکھ سکنا کہ تو بھائی تو منافقہ کام کیتا ہی، اسے منافقہ والیاں 2 عادتاں 3 عادتاں، تو اسی ای آکھ سکنے ہیں کہ اس بندے وچ یارا منافقہ والیاں عادتاں، ای جملہ تو اسی آکھ سکنے ہیں اگر اس بندے وچ واقعتاً ان خرابیاں ہون۔ تو عملی منافق قیامت تک ٹکے رہسن، لیکن عقیدے نہ منافق قیامت تک ہن اور کوئی نہیں، یا مومن ہے تو یا کافر ہے۔ تو ای منافقین چونکہ مدینہ منورہ وچ، اور مدینہ منورہ وچ بھی بدر تو بعد، غزوہ بدر تو بعد ہی منافقین پیدا ہونے شروع ہوئے،
تو یہاں جس وقت تکیا اسلام نہ غلبہ اور فتوحات تو ہوں کئی ویلے ہدے کئی ویلے ہدے تو مسلمان ملن تو آخن اسی مومن ادے آمن تو آخن اسی تساں نال آ تو بدر تو بعد ای منافقین نہ دور شروع ہوا. یہ 6-7 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ نے جی 10 سال نہیں زندگی اس تو بدر 2 سال ہے تو 8-9 سال انہوں نے زندگی. اس تو بعد منافقین ہمیشہ واسطے ختم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ انہیں ختم کر دیا. ان چونکہ انہوں نے یہ عقیدہ بہت گندا کہ زبان چو ایمان نہ اظہار کریں اندر کافرن تو انہوں نے یہ سزا بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کافران نالوں بھی سخت بیان کی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین دوزخ نے سب تو تھلے درجے پائے ویس کہ انہوں نے یہ جرم بہت وڈا. تو انہاں 13 آیات پورے رکوئے وچ اللہ تعالیٰ منافقین نے ذکر کیتا. میرا خیال ہے وقت ہو گیا اور نساں ایتا ہیں انشاءاللہ کل کر گئے. اللہ تعالیٰ ہر قسم نے نفاق تو اسا سارا نے حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں.